إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اور یہ عبادت اور عمل کا مہینہ ہمارے لیے یہ اللہ کے فضل و کرم کا مہینہ ہے. بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے. بندے کی سوچ یہ رہنی چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری میں اس کا فضل، اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اس کا انعام اور اس کا فیض ملتا ہے. اسی لیے کسی بھی عمل کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے، اور جب ایمان ہے عمل کے پیچھے تو عمل کا ثمرہ بہت بڑا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ ہر عمل کے پیچھے ایمان ہونا چاہیے، اور جب ایمان ہوتا ہے تو عمل میں لذت ملتی ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے یا ہمارا ایمان ہو کہ ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کی، صوم کی عبادت کو، روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے. یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اہمیت بخشی ہے. تو جب یہ ایمان ہو کہ یہ عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، بے نظیر عبادت ہے، بے مثال عبادت ہے. یہ شرف اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اس عبادت کو، اور یہ ہمارا ایمان ہو تو دیکھیے اس ایمان پر کہ یہ عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ اس کا انعام دے گا اپنے ہاتھوں. اور یہ عبادت اتنی بڑی ہے، اپنے عبادت گزار نیک بندوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. لیکن کہا گیا کہ جو روزے کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے اسپیشل گیٹ ہے. باب الریان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس گیٹ سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. روزے داروں کے داخلے کے بعد وہ گیٹ بند کر دیا جائے گا. آپ دیکھیے کسی کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو، اسپیشل گیٹ بنایا جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہے. لیکن لذت کب ملے گی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کسی بھی عبادت اور عمل میں لذت کب ملتی ہے؟ جب اس کے پیچھے ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو روایت ہے، اگر یقین نہ ہو تو چلن ہے. چلن جیسی ہے ویسے ہم بھی کرتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرتے ہیں. آخر یہی تو ہوگا قبر میں کہ جب پوچھا جائے گا، جب سوال ہوگا قبر میں فرشتے کی طرف سے تو کیا کہے گا آدمی جس کا علم اور یقین نہیں ان بنیادوں پر جن کا سوال ہوگا؟ تو کہے گا
نہیں مجھے پتا، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے میں بھی کہتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے میں بھی کہتا تھا۔ تو جو لوگ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے عمل کے پیچھے یقین ہوتا ہے، ایک ایمان والے کے عمل کے پیچھے ایمان ہوتا ہے، یعنی اس کا نظریہ اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اس عمل کے بدلے ہیں اللہ کے ہاتھ سے۔ اور جب بندے کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بدلہ ہے، اور ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ ہی کے ہاتھ سے ملنے والا ہے، لیکن کہا روزے کی عبادت کا بدلہ میں دوں گا، ساری عبادتوں کا بدلہ، ساری نیکیوں کا بدلہ تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اسپیشلی کہا کہ میں دوں گا۔ ایک روزے دار اگر یہ سوچتا ہو کہ اللہ کو کتنی یہ چیز پسند ہے، روزے کی عبادت کا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے منہ سے جو بو ہوتی ہے، بو، یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ آپ بتائیے عزت کتنی بخشی رب العالمین نے، عزت بخشی۔ پھر روزے دار کو روزے میں لذت ملتی ہے کہ ہمارے رب کو محبوب ہے۔ ایک روزے دار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ اس کے رب کی مرضی ہے، اس میں مرضی ہے کہ میرا بندہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال اور پاک چیزوں سے بھی دور رہے، خواہشات سے ہمارے بندے بندیاں دور رہیں، ان کی تکمیل سے ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا جو بدلہ رکھا ہے، انعام جو رکھا ہے، اور جو اپنے بندے کی محبتوں کی آزمائش رکھی ہے کہ اسے اپنے رب سے زیادہ محبت ہے کہ اپنے خواہشات سے زیادہ محبت ہے، تب تو اس نے ایسا کیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اس نے عبادت میں حلال اور پاکیزہ چیزوں سے اس نے منع کر دیا۔ کھانا حلال، پانی حلال، خواہشات حلال، لذت کی چیزیں، پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اللہ نے منع کر دیا اور بندے نے قبول کر لیا، کہا رب کا حکم ہے تو ہم فرما بردار ہیں، رب کا حکم ہے تو ہم عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، اور بندہ ثابت کرتا ہے تو اس کا عمل ثابت ہو جاتا ہے۔ ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اب اللہ کے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں ثابت ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا ایک سچا مضبوط کنسپٹ ہے، عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاتھوں انعام کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے، جنت کے لیے۔ تو جب اتنا مضبوط بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اتنی مضبوط سوچ پر یہ عبادت اور عمل بندہ کرتا ہے تو مضبوطی بہت ہوتی ہے، قوت بہت ملتی ہے، اور لذت اسے بہت حاصل ہوتی ہے۔ ہم میں ہر آدمی سوچے کہ اس کو اس عبادت میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ لذت محسوس ہوگی، لذت اسی وقت محسوس ہوگی جب بندے کے اس عمل کے پیچھے ایمان ہوگا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، آپ کی مبارک ورڈنگ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ ایسا بھی رکھا جاتا ہے ہاں جیسے کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی اس کے پیچھے کنسپٹ نہ ہو، کوئی اس کے پیچھے مطلب عقیدہ نہ کام کرتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے خبروں میں کہ فلاں غیر مسلم لوگ اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مطلب خبریں آتی رہتی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے محلے میں رہتا ہوں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہاں جن کا کوئی ایمان نہیں۔ تو ایمان مطلوب ہے، اور ایمان مطلوب ایمان کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر ہوتی ہے اللہ سے اجر پانے کی، اللہ سے بدلہ پانے کی، اللہ سے انعام پانے کی، اللہ کی جنت کے باب الریان سے داخلے کی اس پر نظر ہوتی ہے اس کو، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول رکھا ہے جنت میں جانے کے لیے بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ روزہ رکھا
اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اب دیکھیے جب احتساب ہو، احتساب کا مطلب اجر کی نیت رکھتے ہوئے، بدلہ پانے کا یقین رکھتے ہوئے، یقین ہے بدلہ دے گا اللہ، اس یقین کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے یقین کے ساتھ تو دیکھیے اس کے لیے روزہ آسان، کیونکہ اس کو چھوٹی قربانی پر بڑا بدلہ ملتا ہے۔ یہ چھوٹی ہی قربانی ہے، ہم ہیں اللہ کے غلام ہی، عبد ہیں اس کے، بندے ہیں اس کے، ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت، ایک ایک ہمارے وجود کا حصہ رب العالمین کے فضل اور رحمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے بھوکے پیاسے رہنا بندے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ کسی ایمان والے کے ایمان کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں جان دینا ہو، مال دینا ہو، اور اس کے دل کی جڑوں میں ایمان مضبوط ہو تو آسان ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان دل کی جڑوں میں نہیں بیٹھا ہے اور اس ایمان اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے تو بہت مشکل ہے اس۔ اسی لیے ہر عمل کے پیچھے عقیدہ، ہر عمل کے پیچھے ایمان، اسی لیے کہا گیا ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی عمل اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا، نہیں قبول ہوگا۔ اور پھر ایمان ہو اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ اس عمل پہ جو کچھ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ کہیں اللہ کو اس کا وعدہ پورا کرنے میں اڑچن کیا ہے؟ کیا اڑچن ہے؟ اس کو رکاوٹ کیا ہے؟ اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ کچھ نہیں مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے آدم کی اولاد اور جن کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور مانگیں جو وہ چاہتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سب کی مانگ پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، تو بھی اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے پانی نکال لو، کتنا پانی نکال سکتا ہے آدمی؟ اتنا بھی خزانے میں اللہ کی کمی نہیں ہونے والی۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل، یہ ایمان ہو بندے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل کے پیچھے ایمان کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو لذت ملتی ہے، آدمی کو بہت آسانی ہوتی ہے، بہت آسانی۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ ہمارے آپ کے لیے اہم طور پر ہم دینی بھائیوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں اس عمل اور عبادت سے، کتنا آسان ہے ان کے لیے۔ ان کو چین نہیں ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہیں تب بھی چین نہیں ہے انہیں روزے کے بغیر۔ کتنے لوگ سفر میں ہیں تو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے آسانی دی ہے، آپشن دیا ہے، رخصت دی ہے، فضل فرمایا ہے، بعد کے دنوں میں چھوٹے ہوئے بیماری اور سفر کے روزوں کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن محبت اور لالچ رکھنے والے دیکھیے بوڑھے ہو گئے ہیں گھر میں، بچے چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے رخصت ہے، بڑھاپا شدید ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے اس کے بدلے میں، لیکن بوڑھا آدمی کہتا ہے نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ تو یہ محبت ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ محبت اگر احتساب کے ساتھ ہے، یعنی بندے کی نظر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں انعام پانے کی، روزے کا بدلہ پانے کی، تو بہت آسان ہو جاتا ہے اسے، بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ہم جب واقعات پڑھتے ہیں نیک لوگوں کے، انبیاء کے، صالحین کے، مجاہدین کے، جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا تھا، اتنی بڑی قربانیاں وہ کیسے دیتے تھے۔ تو ان ساری قربانیوں کے پیچھے وہ ایمان ہوتا تھا، جس ایمان کے آ جانے کے بعد قربانی آسان ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ کیا سخاوت یا روزہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ عبادت کا مہینہ فرض تو رمضان کا ضرور ہے، روزے رمضان کے مہینے میں روزہ، لیکن روزہ تو دوسرے دنوں میں بھی ہے، سخاوت تو دوسرے دنوں میں بھی ہے۔ رمضان میں سخاوت خصوصیت بخشا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے ثابت کیا۔ یہ سب ایمان اس کے پیچھے جب کام کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایمان جب رہتا ہے تو عبادت اور قربانیاں آسان ہوتی ہیں، ایمان نہیں ہو تو بہت مشکل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا تھی؟ آپ کی مالی حالات کیسے تھے؟ آپ کے مالی حالات کچھ بھی نہیں تھے. جو آتا تھا ضروریات کے حساب سے اپنے گھروں میں امہات المومنین کے ہاں آپ دیتے تھے، اور عام طور پر گھروں میں کچھ نہیں رہتا تھا. عام طور پہ حالت ہوتی تھی. لیکن سخاوت کی حالت کیا تھی؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. عجیب بات ہے، ایک آدمی بڑا ہے، خرچ کرتا ہے زیادہ، تو اس کا اتنا تو تذکرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مادی دور میں بات اسی کی ہوگی، کلمہ لوگ اسی کا پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی. ایک آدمی اگر مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، حالات اس کے مطلب دقت کے ہیں، اور اس کے باوجود بھی خرچ کرتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس خرچ کے پیچھے اس کا جذبہ اللہ کرے سچا ہو تو اس کے ایمان کی بنیاد پر وہ اس کا ہاتھ اور اس کا خرچ کا ہاتھ بڑا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے بڑا. تو ہر مسئلے میں جہاں جہاں نفس آتا ہے، لالچ آتی ہے، قربانی سے یبا آتا ہے، وہاں وہاں ایمان کی بنیاد پر آپ سب سے آگے ہیں. آپ سب سے زیادہ بہادر، آپ سب سے زیادہ سخی، آپ سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار، آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. جہاں لوگوں کی ہمتیں کمزور پڑ جاتی تھی، لوگوں کے قدم ڈگمگا اٹھتے تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑے رہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی تھی؟ وہ آپ دیکھتے تھے اپنے تمام ساتھیوں سے اور اپنی امت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم آپ کو دکھائی گئی، اور آپ کو جنت میں پانے والے بہتر بدلوں کی بنیادوں پر جنت میں آگے آگے رہنے والوں کو دکھایا گیا، ان کے محلات دکھائے گئے. تو آپ دیکھ رہے تھے جتنا ایمان جس کا مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ آگے بڑھتا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آدم کی اولاد یعنی یہ انسان، انفق علیک، خرچ کر تو اللہ کی راہ میں، خرچ کروں گا میں تمہارے اوپر. ایک بندے کا اگر اس بنیاد پر کہ اس کا رب کہتا ہے جو رزاق ہے، جس کے فیصلے سے روزی گھٹتی ہے بڑھتی ہے، جو اصل جواد ہے، جو اصل سخی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی سخاوت کریں، اور اس سخاوت کے پیچھے ان کا ایمان ہو. کیا ایمان ہو؟ روزی دی ہوئی اللہ کی ہے، گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے، اسی کی طرف سے روزی گھٹتی اور بڑھتی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میرے بندے آدم کی اولاد خرچ کر تو تجھ پر خرچ کروں گا، میں خرچ کر تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا بہتر بدلہ. تو دیکھیے اس کو تقاضوں پر خرچ کرنا، خوشی سے خرچ کرنا، حوصلے سے خرچ کرنا بہت آسان ہوگا. باندھ کر کے خرچ کرنا، کرانا، گھیر کر کے لینا اور دینا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح سے سفارش سے، دباؤ سے نیکی کا کام کرا لیا جائے اور بندہ کرے تو اجر نہیں ہے. لیکن بندے کا اصل اجر اور اصل اس کی بلندی تو اس میں ہے کہ اس کا ایمان اسے آمادہ کرتا ہے. اس کا ایمان، ایک بندے کا ایمان ہو کہ روز فرشتہ اس شخص کے حق میں دعا کرتا ہے جو خرچ کرتا ہے. ایک فرشتہ ڈیلی صبح ہوتی ہے تو ایک اللہ کا فرشتہ یہی کام کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے ان کے لیے جو خرچ کرتے ہیں. اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ دے. آپ بتائیے اس شخص کے لیے خرچ کرنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا جس کا ایمان ہے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو باتیں کہی جائیں، باتیں سنی جائیں، کہنے اور سننے کی حد تک بات ہوتی ہے. لیکن جب ایمان ہوتا ہے بندے کا تو آمادگی ہوتی ہے. وہ ایمان ہی تھا کہ غریب صحابہ جماعت بنا کر کے آ گئے. غریب صحابہ ایک جماعت بنا کر کے آ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ آگے بڑھ گئے ہم سے، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے تو یہ تو اللہ ہی نے ہمیں نہیں مال دیا ہے. اب ہم کیا کریں؟
تو مال اللہ ہی نے انہیں دیا تو وہ آگے بڑھ گئے، ہمیں مال اس نے نہیں دیا تو ہم پیچھے رہ گئے۔ یعنی ان کو یہ فکر تھی ایمان ہی کی بنیاد پر کہ آج ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے۔ اور آپ دیکھیے وہ واقعہ جس کو سنتے رہتے ہیں، سبق ہے اس میں، بات صرف سنانے اور سننے کی ہے نہیں، دین کی بات سنانے اور سننے کے پیچھے سبق مقصود ہے، نصیحت مقصود ہے، حکم مقصود ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے صدقے کے اوپر ابھارا، حکم دیا آپ نے۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آج میرے پاس مال ہے، کہتے ہیں آج میرے پاس مال ہے اور آج جیسے مجھے موقع مل گیا ہے ابو بکر سے آگے بڑھ جانے۔ آپ سوچئے ایک شخص نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے آگے، ہم میں آپ میں، اور ہم جانتے ہیں اپنے گروپ میں، اپنے سرکل میں، اپنے نیٹ ورک میں کہ کون نیکیوں میں سبقت والا ہے، نیکی کا جذبہ رکھنے والا اور نیکیوں پر اجر پر ایمان رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی موقع ملتا تو میں آگے نکل جاتا۔ اس دن ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ آج میرے پاس مال ہے اور ابو بکر ہر موقع پر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ضرور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سوچا اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا، گھر میں جتنا مال تھا آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر یہ مال تو لے آئے ہو، بتاؤ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا مال کا 2 حصہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا یہاں لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میں ریفرنس آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے واقعہ ہم سنتے ہیں بار بار، لیکن دیکھیے وہ ایمان تھا جس ایمان نے ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ پانے کے لیے سبقت کیسے لے جاؤں میں اپنے بیچ میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے سے۔ ابو بکر ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہمارا یقین ہے کہ آج میں ان سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس آج مال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آدھا لے آیا ہوں خدمت نبوی میں آپ کے حکم اور ہدایت کے مطابق، اور آدھا گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ اب یہ مجلس قائم ہے، حضرت ابو بکر آ گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا سب لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہم لوگ جو کمزور ہیں ہمیں کسی بھی مسئلے کے پیچھے بدلہ پانے کی فکر نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارا یقین کمزور ہے، ہم آپس میں لڑ جائیں گے، کوئی چھوٹا نہیں بننا چاہے گا، کیوں نہیں چھوٹا بننا چاہے گا؟ وہ اس لیے نہیں چھوٹا بننا چاہے گا کہ چھوٹا بن گیا اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے تو بڑا بن گیا وہ رب العالمین کے ہاں۔ اس پر یقین نہیں۔ ایسے جیسے تمام مسئلوں میں ہمارا ہے، جو بندہ جھگڑے کو ختم کر کے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، کتنا بڑا بدلہ ہے، اور ہے بھی نہیں معمولی بات، یہ معمولی بات ہے بھی نہیں، اور جب غیر معمولی بات ہے تو غیر معمولی ایمان یہ کام کروائے گا۔ کسی بڑے کی عزت کرنا معمولی بات ہے؟ ایسے سماج میں جب ہر آدمی بڑا ہی بننا چاہتا ہو، ہر آدمی مطاع اور مخدوم ہی بننا چاہتا ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری سنی جائے اور میری ہی مانی جائے، تو ایسے سماج اور ایسے حالات میں جب اتنا فتنہ عام ہو کہ ہر آدمی کا دل یہی چاہتا ہو کہ اسی کی بات مانی جائے اور اسی کی بڑائی مانی جائے، اسی کی بات سنی جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہلاک کرنے والا عمل ہوا کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ اگر بندے کا نقطہ نظر یہ ہو، ایمان یہ ہو کہ اگر سبھی یہ چاہیں گے کہ ان کی بات مانی جائے تو تباہ ہو جائے گا نظام، منتشر ہو جائے گا نظام، ٹوٹ پھوٹ جائے گا نظام، بکھر کر کے تباہ و برباد ہو جائے گا نظام۔ اور اس سے کیسے بچ پائے گا آدمی؟ جب اس کے پیچھے کوئی کنسپٹ ہو، یعنی ایمان کا، اور اس کا ٹارگیٹ ہو کہ اس کا بدلہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ صدیق کے کائنات آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا لایا کیا چھوڑا؟ تو کہا یا رسول اللہ سب لے آیا جو گھر میں تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے عمر تو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے تو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، آج نہیں بڑھ پایا تو کبھی بھی نہیں بڑھ پائے گا. یہ چیز کیا تھی؟ آپ بتائیے کیسے آدمی ایسا کر سکتا ہے جس کا پکا یقین ہو. اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا من کر کے آپ کے ساتھ چلے، یہ آفر ہے اللہ کی طرف سے، اس کے حکم کن سے جو چاہے وہ ہوتا ہے. احد پہاڑ سونا بن جائے آپ کے ساتھ چلتا رہے اور آپ جیسے چاہیں اس سونے سے خرچ کرتے رہیں جہاں چاہے جس پر چاہیں. لیکن اللہ کے نبی کا ایمان اور یقین اتنا بلند ہے کہ آپ بہت بچتے تھے. آپ نے حکم نہیں دیا امت کو کہ تم بچو، تمہیں دنیا سے، دنیا کو رکھنے سے، دنیا کمانے سے، دنیا کے جائز ڈھنگ سے، دنیا کی لذتیں اور دنیا سے ہرس کر کے زینتیں حاصل کرنے سے منع نہیں کیا. لیکن آپ جو دیکھتے تھے آپ کا یقین جتنا بلند تھا، اس بلندی کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر پہاڑ کے برابر سونا آ جائے تو میں سب ختم کر دوں گا، بات اتنا ہی رکھوں گا جتنا قرض کے طور پر اگر کچھ ادائیگی کے لیے، پیمنٹ کے لیے کچھ موقع کی ضرورت ہے اور کچھ اڑچن ہے وقت کی، اتنا ہی رکھوں گا، سب دے دوں گا. اتنا دینے والا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہو. تو جو ایمان کی آپ بات کرتے تھے وہ ایمان لے کر کے آپ چلتے تھے. کس ایمان کی آپ بات کرتے تھے؟ اس ایمان کی بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لوگ توکل کریں اللہ پر ایسے ہی جیسے توکل کرنا چاہیے، توکل کا جو حق ہے یعنی دل کا بھروسہ اپنے رب کی رزاقیت اور دینے پر اتنا مضبوط ہو جتنا ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو روزی اللہ تعالیٰ دے گا ایسے ہی جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کے دل میں ایمان کتنا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی کھانے پینے کی، روزی کی، دانوں کی، چاروں کی ضرورت ہے، گھونسلوں کی ضرورت ہے. دیکھیے ان کا یقین کتنا ہے رب العالمین پر. خالی پیٹ اپنی گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں پرندے اور اللہ تعالیٰ کی روزی اللہ تعالیٰ کی زمین میں ڈوبتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے آ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرو ایسے ہی جیسے یہ پرندوں کا بھروسہ ہے، اور پرندوں کا عمل دیکھو، ان کے پاس کچھ اسٹاک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کہاں فکر کر سکتے؟ بات چل رہی تھی کہ ہم کہاں کمزور ہیں، کیسے کمزور پڑتے ہیں، ہم کہاں کمزور پڑتے ہیں. ہم کمزور پڑتے ہیں وہاں کمزور پڑتے ہیں جہاں ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں. ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں تو وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. آج دیکھیے سماج میں ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے سماج میں ہیں، کم نہیں ہیں. تن ہما داغ شد کنبا کجا نے ہم جو بھی مسئلہ دیکھیں اپنے میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے سماج میں، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہر جگہ مشکل ہے. نہ سماج میں چھوٹا کوئی ہماری نظر میں ہے کہ وہ ہماری شفقت کا مستحق ہے، نہ ہماری نظر میں کوئی بڑا ہے کہ وہ ادب کا اور اس کے حکم کے ماننا ہماری ذمہ داری ہے. عام طور پر بزرگوں کا کوئی احترام نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہیں، سفید بال ہیں، ان کی زندگی گزر گئی ایمان اور اسلام کے ساتھ. ہم نوجوانوں کے لیے یہ بہرحال ادب کے مستحق ہیں. یہ معصوم نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں. عوام چاہتی ہے علماء معصوم ہوں، علماء بھی معصوم نہیں ہیں، لیکن علماء کا حکم ماننا ماں باپ کے حکم ماننے سے بڑا ہے جب وہ دین کے دائرے میں رہ کر کے حکم دے. آپ بتائیے اتنا صورتحال جس معاشرے میں خراب ہو، اس معاشرے میں روزہ آتا ہو، سال میں سال بسال آتا ہو، ان کے نفس کی تربیت کرتا ہو، ان کا ذہن بناتا ہو،
ان کو حلال چیزوں سے روکتا ہو، ان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہو. یہ نفسانیت ہی ہے کہ جہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور اگر یہ پھر نفس کنٹرول کرنے والا اپنے آپ کو نہ بن جائے تو پھر روزہ بھی لا حاصل ہے. یہ روزہ بھی لا حاصل ہے. کیوں یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنے مہربان آپ ہم پر، امت پر، ساری انسانیت پر، بلکہ رحمت للعالمین بن کر کے آپ آئے اور آپ فرماتے ہیں میں تحفہ ہوں رحمت کا، میں تحفہ ہوں، تحفہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کا. اور آپ فرماتے ہیں اپنی امتیوں کے لیے تو فرماتے ہیں روزے دار ان امتیوں کے لیے جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا روزہ ان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کا روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں ملا انہیں، بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا. روزے سے تھے تو بھوکے تھے، بھوک ملی، پیاسے تھے، پیاس ملا، بس اور کچھ نہیں ملا. کتنے رات میں قیام کرنے والے، قیام کہتے ہیں لمبی نماز پڑھنا، لمبی نماز، لمبی قرات، لمبے رکوع سجود. کتنے لوگ ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، انہیں قیام میں تھکنے کے سوا، رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، اس کے پیچھے بدلہ پانے کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ چھوٹی سی قربانی بہت بڑے اجر کی بنیاد ہے اور سورس ہے. اس لیے میرے بھائیوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر عمل کریں، ایمان ہمارا درست ہو. ایمان درست جتنا مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اتنا ہی عمل ہمارے لیے آسان ہوگا. کیا ہم میں کا کوئی آدمی یہ فرق کرنے کو تیار ہے کہ بھائی میں تو ایمان میں بہت کمزور ہوں، میرا فلاں جیسا ایمان نہیں ہے؟ لڑائی تو اس کی لڑے گا کہ میں بھی مسلمان اور مومن ہوں، میں بھی مسلمان اور مومن ہوں. لیکن اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یقیناً اسے مومن اور مسلمان ہونا چاہیے اور ہے ہماری نظر میں ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، لیکن وہ پرکھے اپنے آپ کو کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کی عبادت اور عمل پر کیوں نہیں کھڑا کرتا جیسے ہمارے دوسرے بھائیوں کو کھڑا کرتا ہے. اس کے لیے اس کا ایمان ہے کہ اس کے رسول آئیڈیل ہیں، اس کے لیے ماڈل ہیں، اس کے لیے رسول کی ایک ایک بات ہماری عزت و شرف کی بنیاد ہے، ہماری ترقی اور غلبہ کا راز ہے. وہ ایسے ہی کلمہ پڑھتا ہے جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جو یہ ایک ایک سنتوں کے پیچھے لالچی ہے، دیوانہ ہے، قربانی دیتا ہے. لیکن ویسے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے جس کو اس کے عمل سے ایک ایک سنت سے گریز لگتا ہے، بھاگتا ہے ایک ایک سنت سے. ایسا لگتا ہے کہ اس نبی کی سنت اس کی دنیا گھٹا دے گی، اس کی عزت گھٹا دے گی، اس کا مقام گھٹا دے گی، اس کا ویلو گھٹا دے گی. ایسا لگتا ہے اس کو. پڑھتا ہے وہ بھی کلمہ، لیکن ایک آدمی نبی کی سنت اور نبی کے رسول ہونے کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ رسول کی ایک ایک سنت ہماری عزت، ہمارے شرف اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آخر آپ سوچئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ امام و اہل سنت مانے جاتے ہیں، سارے اہل سنت کے امام ہیں، سارے نبی کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی امت کے امام ہیں. کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ مجھے رب العالمین سنت پر رکھے، سنت پر، اور جب بھی میری موت ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے ہاں تو مسلکی تعصب میں اور تقلید کی بندشوں میں اتنا دل و دماغ آدمی کا ختم ہو گیا کہ وہ آدمی ایسا جیسے وہ چاہتا ہے کہ میں اسی مسلک پر مروں جس پر میرے باپ دادا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں کہ اسے اس کے باپ دادا اور ان کے اماموں کے مسلک پر چلنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. شریعت نے حکم دیا سنت کے مسلک پر، رسول کے مسلک پر چلنے کا. کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا وقیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت، کل امت جنت میں جائے گی میری،
سوائے میری امت کے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں، وہ نہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ کہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے سے آپ کا امتی کیسے انکار کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات کی پیروی کرتا ہے، میری سنت کا فالو اپ کرتا ہے، اتباع کرتا ہے میری سنت کی، وہ جنت میں جائے گا، اور میری سنت کی جو اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ اب پھر ہم اگر اسی بیک گراؤنڈ میں جانیں تو ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ سنت، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جنت کی راہ ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ مسلک سنت جنت کی راہ ہے، اور مسلک سنت پر چل کر کے ہی جنت تک بندہ پہنچے گا۔ اگر یہ ایمان ہو تو یہ جھگڑے اور بکھیڑے اور گروپ بازیوں اور یہ تقلیدی جھنجھٹوں اور جھمیلوں میں پڑھ کر کے امت جو ہر طرح سے بٹ چکی ہے وہ بانٹتی چلتی ہے اور بٹوارے کی راہ پر پوری قوت کے ساتھ لگی ہے، چھوڑ دے گی۔ لیکن لائے کہاں سے وہ ایمان؟ لائے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کا نظام رکھا ہے اس کے خلاف کوئی فارمولہ لایا ہی نہیں جا سکتا، لایا ہی نہیں جا سکتا۔ رب العالمین کہتا ہے میں چاہتا تو سب ایک ہو جاتے، سب، لیکن سب کو آزمائش میں بٹھا کے رکھا ہو کہ کون حق کی بنیادوں پر حق والوں کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا، باتیں پھر پھیل گئیں، کہیں سے کہیں چلا گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا جب ہمارا ایمان ہوگا نیکیوں کے پیچھے، اور نیکیوں کے بدلے پر ہمارا یقین ہوگا، اور نیکیوں کے پیچھے رب العالمین کا مقصد ہے تربیت، مشق، ریاضت، ٹریننگ۔ یہ جو ہم عبادت کے عمل میں لگے ہیں، ہم آپ، ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ آج ہم رب العالمین کے حکم سے حلال، لذیذ، پاک خواہشات کی چیزوں سے دور رہیں، روکے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے۔ تو جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ یہاں سے دور رہو، وہاں ہم دور رہیں۔ اگر یہ ذہن ہے تو روزے کا ٹارگیٹ پانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھ کر کے اتنا مہربان، ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان، اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو تاکہ مشق تمہیں ہو جائے اللہ کی فرما برداری کا، تم ٹریننگ لے لو اللہ کی فرما برداری کا۔ تو جہاں جہاں نافرمانی کا موقع آئے، یہی ٹریننگ، یہی صلاحیت، یہی پاور تمہارا جو تمہارے پاس آ جائے تمہاری مدد کرے۔ یہ ہے مقصد میرے بھائیو۔ تو مقصد پر نظر ہو، مقصد پر نظر ہو، مقصد کے پیچھے ایمان ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون کیسی تھی؟ آپ سوچو وہ عورت کیسی تھی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا گھر میں مر گیا ہے، شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آ جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر کے، میزبانی وہ ماں کرتی ہے جس کے گھر میں گود میں بچہ مر گیا ہے، مر چکا ہے۔ عشاء سے پہلے شوہر کو پتا ہے کہ بیٹا تو بیمار ہے، شوہر آ کر کے خیریت پوچھتا ہے، بیٹے کا حال کیا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے بہتر ہے، پہلے بیماری کی مشکل میں تھا، اب منکر نیت یہ تھی کہ اب تو موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا گیا، لیکن ایسے ہی کہا، سب کی خدمت کر دیا، رات میں رہے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، کسی کے پاس کسی کی امانت ہو اور اگر مانگے اور امانت رکھنے والا لوٹانے میں ٹال مٹول کرے، ناپسند کرے لوٹانا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو بہت عجیب بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ تو وہ بیک گراؤنڈ ماحول بنا کر کے دیکھیے وہ ایمان، کہتے ہیں یہ بیٹا اللہ کی امانت جو تھا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لیا اللہ نے اپنی امانت۔ کسی بھی صورتحال سے دوچار ہو جانے کے بعد بندے کا ایمان اسے مضبوط رکھتا ہے۔ ایمان مضبوط رکھتا ہے تو ایک ماں اپنے گود میں بڑھنے والے بچے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لیتی ہے، ورنہ نوحہ و ماتم کے سوا کیا ہوتا ہے؟ یہ گھروں میں جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو نوحہ و ماتم، آہو گزاری، اشتراک، طلب، اس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے کا ایمان کمزور ہے۔
صبر کے بدلے پکا ایمان کمزور ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ہمیں ہر مسئلے میں دیکھنا چاہیے رب العالمین ہم سب کو جو یہ مبارک مہینہ تو نے عطا فرمایا ہے، اس مبارک مہینے میں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے، اسے اپنے بہتر بدلے سے اسے مالا مال کر دے، ہمارے اعمال کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، اور اے اللہ جو بھی وقت بچا ہے اس وقت میں اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اے اللہ بالخصوص جو قدر کی رات آخری عشرے میں آنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک رات، قرآن بھی کہتا ہے ایک رات 1000 مہینے کی عبادت کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس رات میں محروم کر دیا اپنے آپ کو، محروم ہو گیا۔ اے اللہ تو ہمیں وہ رات نصیب فرما، اس رات کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی جو خصوصیت ہے، خصوصیت روزہ، صبر، سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہمدردی، بردباری، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا، اور جو بھی ان کی بنیادوں پر حقوق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تو ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین اسلام پر رہیں، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔